فرقے گروہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سفلی یا سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے الگ رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سواد اعظم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ بلکہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، اگر کوئی الگ ہوگا تفریق کا راستہ ڈھونڈنے نکلے گا، پھر شیطان اس کو راستے دے دے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ گروہ اور الگ فرقہ الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو حقیقی جماعت ہے سواد اعظم ہے اس سے وہ بکھر جائے گا، اور تفریق، تشدد، اختلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے، بات بات پہ بگڑنا، ہر بات پہ اختلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا، بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کے ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض کا جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو درست سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر طرز ابراہیمی پہ کروں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی عصبیت نہ جاگ پڑے، یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اگرچہ بات کسی ایک آدھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا، جھگڑنا، جنگ و جدل، لڑائی اور باہمی تشدد، افتراق اور کیا کچھ ہے، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، مسلمان آج دیکھیے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریبان ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، دونوں کو نقصان ہو گیا، ایک کی چونچ جائے گی اور ایک کی دم جائے گی۔ تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگ و جدل کا ماحول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا، اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے، اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا، افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا، 56-57 اسلامی ملک اور ہماری یہ حالت، بس ہم جغرافیائی الجھنوں میں ہیں۔ اس امت کو اس تقسیم میں ڈالا گیا۔ یہ اب بھی بہار عرب پچھلے دنوں میں چلی، عرب نیشنلسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تعصب اور یہ عرب و عجم کی تقسیم اور یہ سرحدی تقسیم امت مسلمہ کے اندر امت کو منتشر رکھنے کے لیے یہ بت گھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے۔ تو جب سلطنت عثمانیت توڑی جانے لگی تو اس وقت یہ بات کہی، عربوں کا تعصب ابھارا جانے لگا اور عربی عجمی کی تقسیم کو ہوا دی گئی، تو اس وقت اقبال نے کہا یہ بت یعنی قومیت کا بت، یہ بت کے تراشید آئے تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب نے یہ بت تراش کے ہمیں پوجا کے لیے دیا ہے کہ اس بت کو پوجو۔ قومیت کا بت جب رکھا گیا اور جو ہے وہ عربوں کو ترکوں سے بغاوت کا کہا گیا کہ وہ عجم ہو کے تمہارے اوپر حاکم ہیں، اور یہ بت تراشا گیا اور عربی عصبیت کو ابھارنے کے لیے اور جو ہے وہ جغرافیائی تعصب ابھارنے کے لیے اور نسلی تفاخر ابھارنے کے لیے یہ عجمیت کا اور یہ عربیت کی تقسیم کا بت، یہ قومیت کا بت جب تراشا گیا تو اقبال کتنا زیرک شخص تھا، اس وقت کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے، اگر اس کی پوجا پاٹ شروع ہوگی تو ہوگا کیا؟ سنیے ذرا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اس بت کی پوجا کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے کاشانے کو غارت کر رہے ہو، دین کی عمارت اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ تو اقبال نے میسج دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔
کہ تیرا بازو طاقت ہوگا جب تو وحدت کا سبق پڑھے گا اور توحید کے سائے میں پوری امت اکٹھی ہوگی. جغرافیائی تقسیموں سے نکل کے، عرب عجم کی تقسیموں سے نکل کے توحید کے سائے تلے جب یہ فرزندان اسلام اس شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بازو مضبوط ہوگا. اور تیرا دیس یمن، شام اور یہ نہیں ہے، تیرا دیس کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی.